اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ شاہوں سے ملا ہے نہ توگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ میری خوش قسمت وہ بھی درگاہ خادم ہے۔ سرکار کے جو سوانی حیات ہے حضرت خواجہ سید محمد میرا حسین شمش الشاق رحمۃ اللہ علیہ، سرکار کے فرزند کا نام ہے حضرت سید خواجہ شمش الدین المعروف حضرت خواجہ شمنا میرا سرکار رحمۃ اللہ علیہ۔ سرکار کاشگر کے رہنے والے ہیں، کاشگر کا سرکار کا گاؤں ہے کاشگر۔ ان کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہو گئی، بشارت کے بعد وہ سیدھا ہندوستان کے لیے رخ کر دیے۔ رخ کرتے ہوئے بغداد شریف جا کے حضرت غوث الاعظم دستگیر کی زیارت کرنے کے بعد سرکار ہند الولی عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضری دینے کے بعد خاص سرکار کے والد صاحب جو ہیں حضرت خواجہ ملک میرا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے فرزند کو حضرت خواجہ شیخ نصیر الدین شراغ دہلوی کے رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ان کو باواسطہ ان کی مرید بنا کر ان کو ان کے تابع دے کر سرکار کو پوری علم و عرفان سے نوازنے کے لیے حضرت خواجہ نصیر الدین شراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں چھوڑ کر وہاں سے رخصت کرتے ہوئے میرا شریف آ گئے۔ واپس سرکار حضرت خواجہ شیخ نصیر الدین شراغ دہلوی نے سرکار حضرت خواجہ محمد میرا حسین شمس الشاق رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت سے نوازا، مرید بنایا، خلافت سے نوازا، اور اپنے پاس سے جتنا بھی یہ تھا پورا ان کو نواز کے میرج کے لیے روانہ کر دیا۔ سرکار خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ دلی سے کوچ کرتے ہوئے گلبرگہ شریف گئے، گلبرگہ سے ہوتے ہوئے میرج آ گئے۔ میرج آنے کے بعد میں سرکار یہاں پر قیام کیے۔ یہاں پر آنے کے بعد میں جو اتحادی یہاں پر چالو تھے، نا اتفاقی چالو تھی، جو یہاں پر ظلم ستم پورا جو چالو تھا، وہ ظلم ستم مٹانے کے لیے یہاں پر آ گئے۔ یہاں پر اپنا ڈیرا جماتے ہوئے یہاں کی جو ایک جادوگرنی تھی گنگنا دھوبی، اس کا خاتمہ کرنے کے بعد میں پورا میرج پر ان کا رتبہ ہو گیا۔ یہاں پر اپنا علم و فن سے یہاں کے لوگوں کو نوازنا چالو کر دے۔ یہاں پر ایک جو موچی تھے، سرکار ایک بار بڑی دھوپ میں چلتے جا رہے تھے، جو موچی تھے، موچی اتنی جو گرمی جو تھی، جو دھوپ میں جو چلتے جا رہے تھے روشنی کے اندر، جب وہ موچی کو دیکھا نہیں گیا کہ کتنے کڑی دھوپ میں سرکار چلتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے پیر کا چمڑا نکال کر سرکار کے دربار میں پیش کیا۔ تو جب پیش کرنے کے بعد میں سرکار نے پوچھا، بولیے آپ کو کیا چاہیے؟ تو انہوں نے بولے گی مجھے کچھ نہیں چاہیے سرکار، آپ کا پردہ ہونے کے بعد میں پہلا مان مجھ کو ملنا چاہیے اور مجھے گلاب چڑھانے کا آپ مان دیجیے۔ جبھی سے آج تک سرکار کا پہلا مان جو ہے موچی کو یہاں پر ہے۔ جب سرکار کا نکاح خانی ہو گئی، سرکار کی نکاح خانی جو دکن کے شہنشاہ، دکن کے بادشاہ جو تھے سرکار گنگو حسن بہمنی، ان کی جو فرزند جو تھی، ان کی بیٹی بی بی کمالہ خواجہ سلطانہ، وہ ایک حافظہ تھی، ان کے ساتھ میں ان کا نکاح ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد میں ان کو پہلا جو لڑکا ہوا، وہ لڑکا جو ہے ان کا سرکار کے جو بازو میں دفن ہے حضرت خواجہ سید شمس الدین شہید اکبر گنج بخش المعروف خواجہ شمنا میرا سرکار، ان کے یہاں پر پیدائش ہونے کے بعد میں سرکار کا بول بالا چالو ہوا۔ سرکار کے دوسرے فرزند ہیں، ان کا نام ہے حضرت خواجہ ملک میرا، اور ان کے والدہ اور ان کے بھائی جو ہے کریم الدین، حضرت خواجہ کریم الدین رحمۃ اللہ علیہ گلبرگہ شریف میں وہاں سے
5 किलोमीटर अंतर पर जो कबनूर बोल के गाँव है वहाँ पर दफन है, उनका मज़ार मुबारक है। और सरकार जो यहाँ पर अपनी इल्म और इरफान से फन से फारिग थे लोगों को पूरा मिरज को आबाद उनके कदमों से हुआ है और ता क़यामत तक रहता रहेगा। और सरकार जो शहीद हो गए यहाँ से 10-25 किलोमीटर अंतर पर जो सदलगा है, सदलगा के शमनावाड़ी बोलकर एक गांव है, वहाँ पर सरकार को शहीद किया गया है। बास किताबों में ये आता है कि सरकार शहीद हुए बिदर के अंदर, लेकिन सरकार शहीद हुए सदलगा में, वहाँ पर उनकी दादा की मज़ार है और वहाँ से सदलगा में शहीद होने के बाद में लाके यहाँ दफन किया गया है। यहाँ पर उरूस चलता है 24 रजब को। छोटी सरकार ख्वाजा शमशुद्दीन शहीद अकबरगंज बख्श अलमारूफ ख्वाजा मेरा सरकार का उरूस होता है। और 15 रजब को है ना बड़े सरकार जो उनके वालिद साहब हैं हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मीरा हुसैन चिश्ती शाह, इनका उरूस होता है। यहाँ के पूरे दरबार में जितने भी ज़ाहिरान थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आते हैं, अपने धर्म से हिसाब से आते हैं। यहाँ पर कोई जाति भेद वगैरह नहीं होता। यहाँ पर जितने भी खुदाम हैं वो पूरे खुदाम जितने भी ज़ाहिरान आते हैं उनकी खिदमत करते हैं और खिदमत का अंजाम देते हैं और आने वाले ज़ाहिरीन से पूरी की पूरी तरह उनको बिला शुका उनकी पूरी खिदमत करके भेज देते हैं। सरकार की जो कश्फ करामत एक ऐसी है जो आप अंदर आने के बाद में जो रेती में से आप चलते हैं, वो जो रेती है, रेती घर पे लेके जाके डालने से जादू टोना जो करनी जो होती है वो नहीं आती। सांप बिच्छू अगर कोई नहीं आता, ये घर के अंदर अगर कोई कंस्ट्रक्शन करता है तो कंस्ट्रक्शन के अंदर है ना ये रेती डालने से उसके घर के अंदर महफूज कंस्ट्रक्शन होता है, उसकी बांधकाम अच्छी होती है। ये अपने घर पे डालने के बाद में सांप बिच्छू अगर कोई नहीं आता। और दूसरी बात ये है कि बाहर से जो लोग ज़ाहिरीन आते हैं बालू में से होके जाते हैं, अगर उसके अंदर कुछ भी अगर वो बुराजी अगर कुछ भी हो या तो जादू टोना अगर कुछ लगता होगा तो यहाँ से चला जाएगा तो उसका पूरा निकल के जाता है। ये जो देख रहे हैं आप ज़ाहिरीन है ना, ये पूरे है ना अपने लेके जाके अपने घर पे है ना रेती लेके जाते हैं। या तो गवर्नमेंट की तरफ से रेती आती है तो यहाँ कोई ज़ाहिरीन अपना जब कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो लाके पहला रेती यहाँ पर डालता है, रेती डाल के और पूरा आगे लेके जाता है। सरकार की ये कश्फ करामतें बहुत ही महज इम्पोर्टेंट, बहुत मायने रखती है। शमसुद्दीन अल मारूफ शमना मीरा रहमतुल्लाह अलैह, आपका इसम मुबारक शमसुद्दीन और लक़ब गंज बख्श है। शमसुद्दीन के माना दीन का सूरज और गंज बख्श के माना अपने मुरीदों और अक़ीदतमंदों को अल्लाह को जानने पहचानने की इल्म यानी इरफान का खजाना बख्शने वाला। मीरा एक कदीम सूफी बुजुर्ग का नाम भी है। इस बुजुर्ग का ताल्लुक आप ही के खानदान से रहा है। आपकी रूहानी सिलसिले के रहबर हजरत ख्वाजा ज़ैनुद्दीन दाऊद शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्गान दीन से ही है। इसी निस्बत से आप चिश्ती कहलाते हैं। आपके जद्दी सिलसिला यानी आपके आबा व अजदाद का नस्बी सिलसिला आपके वालिद माजिद हजरत ख्वाजा मोहम्मद मीरा रहमतुल्लाह अलैह और दादा अब्दुल मलिक मीरा रहमतुल्लाह अलैह से होते हुए 21वीं पुश्त में हजरत सैयद ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक जा पहुँचता है और 22वीं पुश्त में शहीद आज़म सैयदना हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक जा पहुँचता है। इसी एतबार से आप हुसैनी सैयद हैं। ख्वाजा शमना मीरा रहमतुल्लाह अलैह हजरत ज़ैनुद्दीन दाऊद शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद व खलीफा हैं। आप साहिब इल्म व इरफान अकमल उलूम ज़ाहिरी और सरचश्मा उलूम बातिनी, आप मखज़न असरार इलाही मर्द मैदान यकीनी कहलाते हैं। आपकी पैदाइश 745 ईस्वी बामुताबिक 1333 ईस्वी को हुई। आपकी परवरिश वालिद हजरत ख्वाजा मोहम्मद मीरा रहमतुल्लाह अलैह के साया आफियत और वालिदा ख्वाजा कमाल सुल्तान के मादरान मोहब्बत के आगोश में हुई। इन्होंने अपने फर्जंद की दीनी और दुनियावी तालीम की जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाई। आपके मामू के साथ घुड़सवारी, तेजबाजी, नेजाबाजी और तीरंदाजी में भी आपने महारत हासिल की। जैसे ही जवान में इश्क इलाही में सरमस्त व सरशार हुए, दुनिया तर्क कर दी और तारिक दुनिया यानी दुनिया तर्क करने वाला कहलाए। ख्वाजा शमसुद्दीन शमना मीरा रहमतुल्लाह अलैह पीरो मुर्शिद की तलाश में गुलबर्गा शरीफ पहुंचे। हजरत ज़ैनुद्दीन दाऊद शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत ने उन्हें गले से लगाया और करीब बिठाया और अपने हल्काए मुरीदी में शामिल कर लिया।
ایک طویل مدت تک آپ اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں رہے اور آپ صحبت میں رہ کر علوم ظاہری اور علوم باطنی میں کمال حاصل کر لیا، اور کچھ دنوں کے بعد آپ کے پیر و مرشد حضرت زین الدین داؤد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمایا اور گنج بخش اس خطاب سے نوازا اور کہا کہ اے شمس الدین، تم واقعی دین کا سورج ہو اور واقعی گنج بخش ہو، اللہ نے تم کو عرفان کے خزانے سے مالا مال کیا ہے، جاؤ اور اس خزانے خلق کو خدا کی راہ میں لٹا دو۔ اپنے پیر و مرشد سے اجازت لے کر گلبرگہ شریف پہنچے اور اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ پیغام توحید، عشق الہی، خدمت خلق اور اخلاقی تعلیم کو اپنی زندگی کا واحد مقصد بنا لیا اور اکیلے اپنی منزل مقصود کی طرف چل پڑے۔ حضرت خواجہ شمس الدین شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام توحید کیسا تھا؟ حضرت خواجہ شمس الدین شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام توحید یہ تھا: اللہ ایک ہے، سب انسان اللہ ہی کی مخلوق ہے اور اللہ ہی کے بندے ہیں، ہم اللہ کو چاہنے والے ہیں اور اللہ خود بھی اپنی مخلوق کو بہت چاہتا ہے، اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کو چاہنا چاہیے، ان سے تعلق رکھنا چاہیے، اور وہ مخلوق جیسی بھی ہو ان سے محبت کا تعلق لازم ہے۔ آپ کی خدمت خلق، حضرت خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ عشق الہی اللہ سے قربت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اور ایک عملی راستہ خدمت خلق یعنی اللہ کے بندوں کی خدمت ہے۔ مولانا عبدالکلام آزاد ترجمان القرآن میں فرماتے ہیں، اللہ کے بندوں کی خدمت کی راہ خدا کی محبت کی راہ سے ہو کر گزرتی ہے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ خدا سے محبت کرے، پہلے اسے چاہیے کہ خدا کے بندوں سے محبت کرے۔ آپ کی زندگی خدمت خلق کے لیے وقف تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ دن اور رات انسانی دلوں کے لیے، رشتہ الفت کے لیے بے چین رہتے، کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو خود پریشان ہوتے، بھوکوں کا خیال آتا تو لقمہ حلق میں اٹکنے لگتا۔ یہ سب آپ کے درد مند مزاج اور نسبت عشقیہ کا نتیجہ ہے۔ آپ مانتے تھے کہ خدمت خلق دنیا و آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ اخلاق کی تعلیم، حضرت خواجہ شمس الدین شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سلسلے کے بزرگان دین کی طرح اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ خدمت خلق کا معنی یہ نہیں کہ صرف چند مسکینوں، فقیروں اور بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے یا پھر چند حاجت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے، بلکہ اس سے زیادہ بھی ایک اہم کمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکا جائے اور بھلائی کی طرف بلایا جائے۔ نوح اخلاق کی درستگی وہ کام ہے جس کے لیے اللہ نے ہر دور میں پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ حضرت خواجہ شمس الدین شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ کو یقین تھا کہ برائی کا بدلہ برائی سے دو گے تو دنیا انسانوں کی نہیں بلکہ جانوروں کی بستی بن جائے گی۔ دیگر صوفیوں کی طرح آپ بھی فرمایا کرتے تھے کہ کوئی کانٹا رکھے اور اس کے بدلے ہم بھی کانٹا رکھے تو کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ عام لوگوں میں یہ دستور ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے، لیکن ہمارا اصول یہ ہے کہ نیکوں اور بد دونوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے۔ ہم سب میں کامل ایمان اس